رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزنس کمیونٹی کے بزرگ ساتھیوں، دوستوں، میڈیا کے دوستوں اور آنے والے تمام مہمان گرامی کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ میں اپنی طرف سے بزنس کمیونٹی کے لیڈر ایس ایم منیر بھائی جان کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہاں ہم سب کا جمع ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم پاکستان سے کس قدر محبت کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم سب ایک پلیٹ فارم پر موجود ہیں۔ پاکستان اس وقت تاریخ کے بدترین بحران سے دوچار ہے۔ پاکستان اس وقت تاریخ کے بدترین بحران سے دوچار ہے، جس کی وجہ سے سیاسی عدم استحکام، اندرونی خلفشات اور تصادم کی فضا قائم ہو چکی ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان آنے والے مشکل وقت میں بزنس کمیونٹی پیش رہی، پھر چاہے وہ قدرتی آفات ہوں، طوفانی بارش ہو، سیلاب، زلزلے ہوں، دہشت گردی کا مقابلہ ہو یا کوئی عالمی وبا کے باعث آنے والا بحران ہو، بزنس کمیونٹی نے ہمیشہ اپنا کردار ادا کیا ہے۔ ہم ماضی میں بھی ہمیشہ کی ترقی و کامیابی اور کامرانی میں پیش رہے ہیں اور اپنے مثبت کردار سے ادا کرتے رہے ہیں۔ اب اس کے علاوہ جو مشکلات کا سامنا ہے، اس میں چاہے وہ انفراسٹرکچر ہو، تیز بارشوں کے باعث پانی کی نکاسی نہ ہونا ہو، یا ٹوٹے ہوئے روڈ ہوں، سیوریج کا ناقص نظام ہو اور دیگر مسائل ہوں، ان سب چیزوں کے باوجود بزنس کمیونٹی جو ہے وہ ملک کی خدمت میں اپنا کام کرتی چلی گئی اور کرتی رہے گی۔ آج بحیثیت بزنس مین ہم اس کمیونٹی اور اس پلیٹ فارم پر جمع ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ترقی اور مثبت کردار ادا کریں، اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو، آنے والی نسلوں کو کیسا پاکستان دے کر جائیں گے؟ کیا ایسا پاکستان جہاں ہمارے اداروں کے خلاف مہم چلائی جاتی ہے، ان پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں؟ ایسا پاکستان جہاں بزنس مین، صنعت کار محفوظ نہیں، جہاں عام آدمی کا تحفظ نہیں؟ ایسا پاکستان جہاں غریب کا کوئی پرسان حال نہیں؟ ایسا پاکستان جہاں جرائم کے عروج ہو؟ کیا ہمارے بزرگوں نے یہ ملک اس لیے آزاد کرایا تھا؟ پاکستان کی 70% آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے، لیکن آج تک کسی نے ان نوجوانوں کے لیے کوئی مثبت پالیسی نہیں بنائی جس سے ہم انہیں ایک قوت میں تبدیل کر سکتے، جبکہ جس کو دیکھے وہ اس نوجوانوں کی بات کرتا ہے اور اسے استعمال کرتا ہے۔ کسی بھی ملک کی ترقی اور استحکام کے لیے اس کی معاشی، دفاعی اداروں کا مضبوط ہونا اور خود مختار ہونا جو ہے وہ ضروری ہے، جبکہ پاکستان کا سیاسی ڈھانچہ، معیشت دونوں ہی زبوں حالی کا شکار ہے، اور اب بیرونی طاقتوں کے سبب سب سے بڑا ہدف جو کہ اب ہماری فوج کو بھی بنایا جا رہا ہے۔ اس کی مثال یہ لے لے کہ جیسے شام، لیبیا، عراق کی صورت میں ہم پہلے ہی زوال دیکھ چکے ہیں ان سلطنتوں کا، اور نہ صرف وہ بلکہ سلطنت عثمانیہ اور مغلیہ سلطنت کے زوال کی وجہ بھی یہی بنی۔ قیام پاکستان سے آج تک بزنس کمیونٹی نے اپنا کردار ادا کیا، لیکن بدقسمتی سے کبھی نیشنلائزیشن اور کبھی ڈالر اکاؤنٹ فریز کر کے ان پہ شب خون مارا گیا۔ یہاں میں آپ کی یاد دلانا چاہتا ہوں کہ پاکستان رنگ و نسل تعصب سے بالا تر ہو کر لا الہ الا اللہ پر بنا تھا، جہاں ہر شہری کے برابر حقوق تھے، دینی اور نظریاتی آزادی فراہم کی جانی تھی۔ قائد اعظم کا دو قومی نظریہ یہ تھا کہ بر صغیر کے مسلمانوں کو ایک علیحدہ ملک جہاں وہ رنگ و نسل اور قومیت سے بالا ہو کر بلا تفریق آزادی اور آنے والی نسلوں کو بہتر زندگی کے ساتھ بنیادی سہولیتیں فراہم کر سکیں، لیکن بدقسمتی سے ہم اس پر عمل پیرا نہ ہو سکے۔ پاکستان کو 75 سال ہو گئے، اب ہمیں میثاق جمہوریت نہیں بلکہ میثاق معیشت کی ضرورت ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ معیشت مضبوط ہو، اور جو تمام بزنس مین ہیں، اسٹیک ہولڈر ہیں، ان کو جو ہے وہ باقاعدہ اس کے اندر شامل کیا جائے۔ جو پالیسیز بنے وہ 20 سال کی پالیسی بنے تاکہ پاکستان کی ترقی ممکن ہو سکے۔ ہمارے پاس اتنی بڑی کوسٹل بیلٹ ہے،
ٹورزم کے معاملات ہمارے یہاں زیرو ہیں. ہم صرف ٹورزم پہ اور لا اینڈ آرڈر پہ فوکس کریں تو پاکستان جتنی ایکسپورٹ کر رہا ہے اس سے 3 گنا ایکسپورٹ سے زیادہ ریونیو جنریٹ کر سکتا ہے. ہمارے پاس آئی ٹی کے پروفیشنل لڑکے لڑکیاں جاب لیس پھر رہے ہیں. ہمارے آئی ٹی کے ڈپارٹمنٹ ان کو اسٹارٹ اپ فنڈ نہیں دیتے، جس کی وجہ سے وہ آئی ٹی کے لڑکے ہمارے یہاں چند ہزار روپے کے اندر جاب کرنے پہ مجبور ہیں. ہمارے پاکستان کے اندر آپ مختلف انداز میں چیزیں دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ جو آپ کی انڈسٹری ہے جس کو کہتے ہیں کہ جی کس طرح سے ہم نے جو ہے وہ ٹیکنالوجی کو لے کے آنا ہے، وہ ٹیکنالوجی یہاں پہ زیرو ہے. ہم جس طرز پہ کپڑے یا جوتے یا جو چیزیں ہم آج سے 20 سال پہلے بنا رہے تھے، اس 20 سال میں دنیا کہیں کہ کہیں نکل گئی ہے اور ہم ٹیکنالوجی کے اندر پیچھے سے پیچھے رہ گئے. اگر ہم اسی طریقے سے ٹیکنالوجی کو لانے کے لیے اپنے اپنے وسائل یوز نہیں کریں گے، حکومت اس میں کوئی نہ کوئی بہتری نہیں لائے گی، تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی ترقی ممکن ہے. بات یہ ہے کہ اس وقت کی جو صورتحال ہے، اس گومگوں کی صورتحال جہاں سڑکوں پہ انتشار پھیلا ہوا ہے، جہاں سیاسی لیڈران اور اکابرین ایک ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں، ایسی صورتحال کے اندر جب کہ ملک دیوالیے کے قریب ہے، میں نہیں سمجھتا کہ ٹیبل ٹاک کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہو سکتا ہے. بڑی بڑی جنگوں کا اختتام بھی ٹیبل ٹاک سے ہوا، اور میں مانتا ہوں کہ غلطیاں ہوتی ہوں گی، اور غلطیاں کس سے نہیں ہوئیں اور کہاں نہیں ہوئیں. غلطیاں ممکن ہیں، مگر اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو چور چور چلانا شروع کر دیں اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ بٹوارے کی طرف مزید چلے جائیں. بات یہ ہے کہ یہ وہ وقت ہے کہ جب ہم سب کو یکجا ہو کر پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی ترقی کے بارے میں سوچنا پڑے گا. اگر ہم آج پاکستان کی ترقی اور سالمیت کا نہیں سوچیں گے تو ہم اپنے آنے والی نسل کو کیا دے کے جائیں گے. میرا آپ سب کے توسط سے، تمام میڈیا کے میرے بھائیوں کے توسط سے گزارش ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ یہ تمام بزنس کمیونٹی یہ چاہتی ہے کہ بزنس کمیونٹی کا کوئی خواہش ہے کہ ہم تصادم کی سیاست میں نہ جائیں. ہم ایسی سیاست کریں جس سیاست کے اندر عسکری سیاست نہ ہو، جس سیاست کے اندر ایک دوسرے کو گالیاں دینا نہ ہو، بلکہ جیسے ہم لوگ اللہ نے جیسے ہمیں سکھایا اور جس طرح سے معاملات کو لے کے چلنے کا حکم دیا، ہم اس طرح سے معاملات کو لے کے چلیں. ہمارے یہاں کنٹینر کی سیاست ختم نہیں ہو رہی، جبکہ 3.5 سال عمران خان صاحب کو بھی ملے، انہوں نے بھرپور طریقے سے اپنا کام کیا اور انہوں نے اچھی پالیسیاں بھی لے کے آئے اور کچھ غلطیاں بھی کی. غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں اور غلطیاں سیکھنے کے لیے ہوتی ہیں، مگر جب ہم ایک کنسورشیم پہ بیٹھ کر یہ سوچیں کہ جی کس طرح سے ہم نے پاکستان کی بیٹرمنٹ کے لیے کام کرنا ہے، کس طرح سے ہم نے پاکستان کو آگے بڑھانا ہے، تو ہماری ذاتی اختلافات جو ہے وہ بالکل پیچھے رہ جائیں گے. ہمارے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے لیے گدی کی جو ہے جنگ لڑ رہے ہیں. میرے حساب سے یہ جنگ پاکستان کی ہونی چاہیے، پاکستان کی بقا کی ہونی چاہیے، پاکستان کی معیشت کی ہونی چاہیے، پاکستان کی سلامتی کی ہونی چاہیے. پاکستان زندہ باد. الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہمارے تمام دوستوں نے، ساتھیوں نے جو یہاں تشریف لائیں، سب سے پہلے تو ان کی تشریف آوری کا شکریہ. پریس اینڈ میڈیا کے تمام محترم دوستوں کا بہت شکریہ. اور تقریباً تمام دوستوں نے جو اہم بات ہے وہ کر لی ہے. صرف میں اس کو سم اپ کرنا چاہوں گا کہ جیسے کہ آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے کہ پوری دنیا اس وقت ایک گلوبل ریسیشن سے گزر رہی ہے، جس میں ورسٹلی افیکٹڈ جو ہے وہ یورپ ہے، اور امریکہ بھی اس کی گرفت میں آتا جا رہا ہے. انفارچونیٹلی پاکستان اکنامکلی اس گلوبل ریسیشن سے پہلے بھی اتنا اسٹرانگ نہیں تھا کہ اس گلوبل ریسیشن کے افیکٹس کو وہ ایبزارب کر سکے. اور انفارچونیٹلی جیسے اور ساتھیوں نے بتایا کہ پچھلے چند ماہ سے، خاص طور پہ اپریل سے، پاکستان کی اکنامک کنڈیشن،
پاکستان کا ڈی ویلیویشن، روپے کی کمزوری اینڈ فارن ایکسچینج ریزروز کی جو کمی نظر آئی ہے، اس کی وجہ سے پاکستان اکنامیکلی بہت حد تک ویک ہو گیا ہے، اور ایک جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی نظر آ رہی ہے ملک کے اندر، اس کی وجہ سے انویسٹرز اور انڈسٹریلائزیشن تقریباً ہالٹ پہ ہے، اور کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی ہے ملک کے اندر۔ ملک کی ترقی اور اکنامی کو سہارا دینے کے لیے سب سے بڑا رول پلے کرتی ہے انڈسٹریلائزیشن، جس سے لوگوں کو روزگار ملتا ہے، جس سے حکومت کو لوکل ریونیو ملتا ہے، اور جس سے ایکسپورٹ بڑھا کے فارن ایکسچینج ارن کیا جاتا ہے۔ آج بہت افسوس کے ساتھ میں آپ لوگوں کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ انڈسٹریلائزیشن ہونا تو دور کی بات ہے، انڈسٹریاں بند ہو رہی ہیں اس گلوبل ریسیشن کی وجہ سے۔ انڈسٹری سے لوگوں کو بے روزگار کیا جا رہا ہے، کچھ 40% کی کیپیسٹی پہ آ گئی ہیں، کچھ 60% کی کیپیسٹی پہ آ گئی ہیں۔ یورپ کے لیے مال بنانے والی انڈسٹریز جو ہیں وہ تقریباً 40 سے 45 کی کیپیسٹی پہ کام کر رہی ہیں، باقی مزدوروں کو انہوں نے فارغ کر دیا ہے۔ انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں انمپلائمنٹ اس گلوبل ریسیشن سے پہلے بھی موجود تھا، لوگوں کے پاس روزگار نہیں تھا، اور ان حالات میں جس طرح سے کاروباری معاملات خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں، انمپلائمنٹ بڑھتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ہم یہ اپریہنڈ کرتے ہیں کہ اب ہمارا جو کرائم ریٹ ہے وہ بھی بڑھے گا، ہمارے شہر کے، ہمارے ملک کے حالات دن بدن خراب ہوتے جائیں گے۔ انرجی کرائسس کا بھی آپ لوگوں کو اچھی طرح علم ہے کہ آگے ہمارے پاس گیس نہیں ہے، بجلی جو ہے وہ کمپٹیٹیو نہیں ہے، یہ تمام چیزیں ہیں جو انڈسٹری فیس کر رہی ہے۔ اسٹاک ایکسچینج میں ویری رائٹلی سیڈ بائی احمد چنوائے صاحب کہ نئے انویسٹرز نہیں آ رہے، لوگ انویسٹمنٹس نہیں کر رہے۔ ان تمام چیزوں کے اثرات پاکستان کی عوام پہ ایک بوجھ بنتا جا رہا ہے۔ اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور اکنامک انسٹیبلٹی سے زیادہ خطرناک چیز جو نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک کی بقا اور اس ملک کی سالمیت اس ملک کی سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہے، اور ہماری سیکیورٹی کے حوالے سے جو ہماری آرمڈ فورسز ہر موقع پر اس ملک کی بارڈرز کی حفاظت کرتی ہیں، اس ملک کے اندر انٹرنل ایگریشن اور ٹیررزم کے خلاف لڑتی ہیں۔ اور میرے خیال میں آپ سب کو پتہ ہوگا، ہر دوسرے تیسرے دن ہم یہ خبر دیکھتے ہیں کہ فلاں جگہ مقابلہ ہوا اور اتنے جوان شہید ہو گئے یا اتنے افسر شہید ہو گئے۔ وزیرستان میں ہوتے ہیں، بلوچستان میں ہوتے ہیں، پاکستان کے دشمن اندر اور پاکستان کے دشمن باہر وہ اپنا کام جاری کیے ہوئے ہیں، اور ان کا ڈٹ کے مقابلہ ہماری فورسز، ہماری افواج مقابلہ کر رہی ہیں، اور روز شہادتیں ہو رہی ہیں ہمارے جوانوں کی۔ ان لوگوں کے خلاف جو باتیں کی جا رہی ہیں، ہم ان کے خلاف بات نہیں کر رہے، ہم اپنے ملک کی سیکیورٹی اور سالمیت کے خلاف بات کر رہے ہیں، ہم اپنے ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ میں اس پلیٹ فارم سے تمام ساتھیوں کے ساتھ یہ التجا کروں گا، تمام پولیٹیکل فورسز سے، کہ وہ خدارہ اپنے اختلافات کو بھول کر ایک ٹیبل پہ بیٹھ کر اس ملک کو بچانے کا کوئی راستہ نکالیں، کیونکہ اگر ملک بچے گا تو اقتدار بچے گا تو کرسی بچے گی۔ خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک، اگر ملک نہ رہا، ملک ڈوب گیا، اکنامیکلی ہم ختم ہو گئے، تو کون سا اقتدار اور کون سی کرسی اور کون سا دھرنا اور کون سا جلوس؟ اس میں جو کچھ ہماری افواج کے خلاف کہا جا رہا ہے اس سے ہمارا دشمن خوش ہو رہا ہے، وہاں پہ جو ہے تالیاں بجائی جا رہی ہیں کہ آفٹر آل ہم نے اپنی فوج کے خلاف بولنا شروع کر دیا ہے۔ آج ہماری یہ افواج نہ صرف ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے، ہمارے انٹرنل ایگریشنز کی حفاظت کرتی ہے، بلکہ پاکستان جو دنیا کا چھٹا نیوکلیر ملک ہے، ہمارے نیوکلیر ایسٹس کی بھی حفاظت کرتی ہے۔ ان تمام حالات میں ہمیں ایسا نظر آتا ہے کہ یہ کوئی سوچی سمجھی سازش کے تحت
کچھ کروایا جا رہا ہے جس سے پاکستان کو کمزور کیا جا رہا ہے. ہم تمام لوگوں سے التجا کرتے ہیں کہ ایک ہو کر بیٹھے, ملک کی اکانومی کو بچانے کی کوشش کریں. اس کے لیے ہم سب مل کے بزنس کمیونٹی بھی حاضر ہے, بزنس کمیونٹی بھی اپنا رول پلے کرنے کو تیار ہے. وی نیڈ پولیٹیکل انسٹیبلٹی, اکنامک انسٹیبلٹی, اینڈ آور فورسز شوڈ بی اسٹرانگ انف کہ وہ ملک کی کا جو اپنا دفاع ہے وہ شاندار طریقے سے اپنے کر سکیں, اور ملک کو کوئی آنچ آئی تو ہماری افواج آگے بڑھے گی اور ہم سب ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے. تھینک یو ویری مچ. بات کی ہے کہ ہم تمام وہ اکٹھے ہو کر اس بات کی نشاندہی کریں کہ پچھلے چند مہینے سے جو حالات پاکستان کے چل رہے ہیں, چاہے وہ سیاسی حالات ہوں, چاہے وہ کاروباری حالات ہوں, چاہے وہ دوسرے حالات ہوں, ان تمام حالات میں جو نقصان ہو رہا ہے وہ پاکستان کا ہو رہا ہے, اور ہم پاکستان کا نقصان جو ہے وہ کسی صورت میں برداشت نہیں کر سکتے. کاروباری اداروں کی جانب سے یہ قدم اس لیے اٹھایا گیا ہے تاکہ نہ صرف ہم میڈیا کو اویئر کریں, لوگوں کو اویئر کریں, انٹرنیشنلی بھی اویئرنیس جائے کہ پاکستان میں یہ حالات, کہ پاکستان کے جو حالات ہیں اس کے ہم مکمل نہیں ہو سکتے. ہمیں احتجاج کرنے کا جو بھی حق ہے بالکل کریں, لیکن اس قیمت میں نہیں کہ جس سے کاروباری سائیکل ہے وہ متاثر ہو رہا ہو, مالوں کی ترسیل نہیں ہو پا رہی ہو, لوگ ایک جنون کے شکار ہوں کہ آج ہم کاروبار کریں تو کل کیا ہوگا. اور یہ تمام چیزیں جو ہے وہ نہ صرف اس ملک کے لیے بلکہ انڈیویجلی بھی پاکستان کے لیے جو ہے وہ بڑے نقصان دہ ہیں. ہم آلریڈی ایک بہت بڑے فائنینشیل مسائل کا شکار ہیں, جو پاکستان اس کا شکار ہے. ہمارے پرائم منسٹر, ہمارے تمام لوگ, چاہے وہ موجودہ ہوں چاہے وہ سابقہ ہوں, ان تمام لوگوں نے جدوجہد کی کہ پاکستان میں جو ہے وہ معاشی استحکام آئے, اور اس کے لیے ہم تمام لوگ جو ہیں, پورا پاکستان جو ہے وہ تبدو کر رہا ہے. لیکن یہ جو حالات ہیں یہ کبھی بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتے, اور کبھی بھی جو ان حالات میں جو ہے وہ معاشی ترقی نہیں ہو سکتی. اس لیے ہماری تمام سیاسی برادری سے یہ اپیل ہے کہ خدا گوش کے داخل میں ایک میز پر بیٹھ کر ان مسائل کا حل نکالیں, بجائے اس کے کہ ہم سڑکوں میں احتجاج کریں, ہم راستے بند کریں, ہم جو ہے وہ کاروبار بند کروائیں, اور اس کا نقصان جو ہے وہ سیاسی طور پہ نہ صرف ان کو بلکہ تمام لوگوں کو ہو رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ مطالبات اپنی جگہ پر, لیکن کاسٹ آف دی اکنامک اسٹیبلٹی آف دا کنٹری یہ کام نہیں ہونا چاہیے. اور ہم اس سلسلے میں جو ہے وہ ایک پرزور اپیل کرتے ہیں پاکستان کے لوگوں کے حق میں, پاکستان کے معاشی استحکام کے حق میں, کہ اس کا کوئی حل نکالا جائے اور اس کو ٹیبل پہ بیٹھ کے مسئلے کو حل کیا جائے. دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ جیسا کہ تمام لوگوں نے نشاندہی کی, میں بھی اس بات کا بالکل حامی ہوں کہ ہمارے فوج اور اس کے سربراہان جو ہیں وہ نہ صرف ہماری ریڈ لائن ہے, بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ان کے خلاف اگر بات کرنی, ان کے خلاف تہذیب آمیز رویہ اختیار کرنا, تو میں سمجھتا ہوں کہ فوج کی جو ساکھ ہے وہ بہت بری طرح متاثر ہو رہی ہے. اور اس ساکھ کو متاثر کرنے سے نہ صرف ملک اندرونی طور پہ بلکہ بیرونی طور پر بھی جو ہے وہ نقصان پہنچتا ہے اور ہم کمزور پڑتے ہیں. آج ہم جن مسائل کا شکار ہیں اس میں سمجھتا ہوں پاک فوج نے جو کردار ادا کیا ہے, چاہے وہ دوسرے ممالک سے بات چیت کرنے کے لیے, چاہے وہ پاکستان میں کسی قسم کی بھی قدرتی آفت ہو, چاہے پاکستان میں ڈالر کو محفوظ کرنا ہو, یا پاکستان میں ہو, تو ہم سب بلا شبہ اپنی پاک فوج کی طرف دیکھتے ہیں. ان کی قربانیاں لازوال ہیں, اور اس سے کوئی غلطیاں بھی کرنا ہے تو ان غلطیوں کی ادارے کے لیے پینٹ کی بات کی جاتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ہم پبلکلی جو ہے اس کو کنڈیم کریں, پبلکلی جو ہے اس کو پن پوائنٹ کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چاہے کوئی نہیں کر رہا ہو, ان تمام لوگوں کو جو ہے وہ تدبر سے کام لینا چاہیے, وہ ایک سنجھ سے کام لینا چاہیے, اور اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ ہمارے ملک کی سالمیت کی خاطر یا ہمارے ملک کی معاشی استحکام کی خاطر جو ہے وہ تمام لوگوں کو ایک ویژنری کا ثبوت دینا چاہیے, ایک مل جل کر بیٹھ کے بات کرنی چاہیے اور مل کر اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے.
انہیں الفاظ کے ساتھ میں دوبارہ سیاسی اطمینان سے اور تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ جی بیٹھیں مسائل حل نکالیں اور یہ چلاؤ پھیلاؤ یہ ہڑتال یہ راستے بند کرنا ان مسائل کا حل نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. یہ ایک اتنا اہم موضوع ہے ملک کی معیشت اور جس طرح سے ملک کی معیشت چل رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بڑا بر وقت یہ اقدام کیا تاکہ لوگوں کو یہ اویئرنیس ہو کہ ہماری بزنس کمیونٹی جو ہے وہ کیا سفر کر رہی ہے اور ہمیں کیا اقدامات جو ہیں وہ لینے چاہیے. ہم نے کچھ عرصے پہلے بھی ایک پریس کانفرنس کری تھی اور جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں ایک اکنامک کرائسس آیا ہوا ہے. آپ نے یہ دیکھا کہ رشیا اور یوکرین کی جو وار چل رہی ہے اس سے صرف یہ دو ممالک افیکٹڈ نہیں ہیں بلکہ پورا جو دنیا ہے اور خاص طور پہ یورپین ممالک جو ہیں وہ بہت زیادہ افیکٹڈ ہیں. امریکہ بھی افیکٹڈ ہے اور اس سے پاکستان جو ہے وہ بہت زیادہ افیکٹڈ ہو رہا ہے کیونکہ ہماری ایکسپورٹ کے اگر آپ گراف دیکھیں تو ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ اس کی وجہ سے گر رہی ہے کیونکہ یورپ کے اندر جو بائنگ پاور ہے وہ کم سے کم تر ہوتا جا رہا ہے. اور اب خاص طور پہ ان کو جو انرجی کرائسز آ رہے ہیں اس وقت سردیوں کے اندر جو شاید آپ پاکستان میں بھی دیکھیں میں سمجھتا ہوں وہ بہت زیادہ خطرناک ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا جو ہمارا رونا ہے اور سب سے بڑی جو کمپلین ہے وہ یہ ہے کہ جو اس وقت ہمارے اندرونی جو حالات چل رہے ہیں ایک طرف تو ہم اقتصادی طور پہ لڑ رہے ہیں باہر جو ہمارے دشمن بیٹھے ملک سے باہر ہم ان سے لڑ رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں ڈومیسٹک پرابلم ہو رہا ہے خاص طور پہ معیشت کے حوالے سے آپ یہ دیکھیے کہ کتنے عرصے سے ہمارا جو بیچ میں بھی پرابلمز آئے ہم سیلاب سے ابھی نمٹ نہیں پائے. سیلاب سے کتنا $32 بلین کا ہم کو نقصان ہوا. ابھی ہمیں کوئی ریکوری تو کچھ ہوئی نہیں ہے اس کے اندر اور ہمیں یونائٹڈ نیشن اور مختلف جگہوں نے اداروں نے ہمیں سپورٹ کا اعلان بھی کیا کچھ پیسے ملے لیکن جتنی پاکستان کو ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں وہ بہت زیادہ کم ملے. لیکن سب کے ساتھ جو ہم اندرونی خدشات کا شکار ہیں ملک کے اندر جو حالات چل رہے ہیں وہ ہمارے لیے خاص طور پہ جو میں سمجھتا ہوں آج شاید مقصد بھی پریزیڈنٹ صاحب کا یہی ہو کہ اس کو اجاگر کرے کہ اس سے ہماری بزنس کمیونٹی ہماری اکانومی اور یہ ملک جو ہے وہ کس طرح سفر کر رہا ہے. دیکھیے دھرنوں سے لانگ مارچ سے سوائے ملک کی معیشت کے کوئی دوسرا جو ہے وہ تباہی کی طرف جائے گا. ابھی انشاءاللہ 21 تاریخ کو ہمارے شہزادہ سلمان صاحب جو سعودی عرب کے وہ تشریف لا رہے ہیں پاکستان اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر سب سے پہلے ضرورت یہ تھی کہ ہم پورے ملک میں ایک یکجہتی کا مظاہرہ کریں اور ہم یہ کہیں گے پورے ملک کی جہاں معیشت کا سوال ہے جہاں ملک کی صلاحیت کا سوال ہے ہم سارا ملک ایک ہے. دیر از نو اپوزیشن آن دیز 2 points نہ معیشت کے اوپر نہ ملک کی صلاحیت کے اوپر. تو سب سے پہلے تو میں تمام لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنی سولیڈریٹی دکھائیں اور یہ دکھائیں کہ ہم اپنے ملک کے لیے ہر طرح سے ایک ہیں. دوسرا جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ میں یہ بھی درخواست کروں گا لانگ مارچ شہزاد شروع کر رہے ہیں کہ جب تک شہزاد آپ کی جو بھی آپ کر رہے ہیں پیسفلی جو بھی آپ کے مقاصد ہیں اللہ کرے وہ ملک کے لیے بہتری ہو اور ہر لحاظ سے. لیکن یہ ایک ریکویسٹ کروں گا کہ ایٹ لیسٹ اس کو شہزادہ سلمان کی وزٹ تک اس کو موخر کر دیا جائے اس کے بعد پھر آپ جس طرح چاہیں اس طرح کریں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا ایک بیسک پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کی جو افواج ہے اس پہ اور ان لوگوں پر کافی الزامات لگائے جا رہے ہیں. دیکھیے یہ سب باتیں یہ ہیں کہ آج ہمارا ملک FATF کی گرے لسٹ جو ہے وہ نکلا ہے اور اس کا بہت بڑا کریڈٹ جو ہے میں کہتا ہوں پورا کریڈٹ جو ہے وہ ہماری افواج کو جاتا ہے ہمارے چیف صاحب کو جاتا ہے کہ جس طرح لابنگ کر کے جس طرح انہوں نے محنت کر کے تمام سیکٹرز کو سنبھالا. سب سے بڑا الزام ملک میں دہشت گردی کا تھا پیسوں کا جو سلسلے تھے سارے منی لانڈرنگ کے وہ اس پہ بھی انہوں نے اثر لیا. تو ایسا نہیں ہے کہ ہماری افواج جو ہے وہ صرف بیرونی موضوع میں بھی لڑتی ہے بلکہ وہ اندرونی طور پہ بھی پوری چیزیں جو ہے سنبھالتی ہے. اور FATF اس کے بعد آپ نے دیکھا ابھی IMF سے جو ہماری نیگوسیشن ہوئی اس میں جو سیاسی قوتیں تھیں وہ بھی کام کرتی رہی لیکن بیک ڈور ڈپلومیسی ہماری فوج نے بھی دی اور ہم اپنے فوج کے بڑے شکر گزار ہیں. صرف مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی بزنس کمیونٹی یہ بالکل واضح طور پہ کہے کہ ہم اپنے فوج کے ساتھ ہیں اور ہم کسی بھی طرح اپنی فوج پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے. آپ نے سارے چیلنج میں دیکھا
کہ آج جو ہمارے دشمن ہے خاص طور پہ انڈیا، ان کے چینلز ہمارے افواج کے لیے کیا کر رہے ہیں، جو کام وہ پچھلے 75 سال سے نہیں کر سکے، ان کو لگتا ہے کہ ہم اپنے اندرونی اختلافات سے ہم وہ چیزوں کو پورے کر رہے ہیں۔ تو میں تمام لوگوں سے، تمام پارٹیوں سے 2 درخواست کروں گا۔ ایک تو یہ کہ ملک کی معیشت، ایک میثاق معیشت جو ہے، آپ میثاق جمہوریت سائن کر سکتے ہیں، تو میثاق معیشت جو ہے وہ اس سے کہیں اوپر ہے، لہٰذا ایک فارمولہ بنائیں اور میثاق معیشت جو ہے وہ سائن کریں، اور کم از کم 10 سے 20 سال کے درمیان ہو وہ، اور اس میں کوئی گورنمنٹ آئے، کوئی گورنمنٹ جائے، لیکن ہمارا میثاق معیشت جو ہے وہ اسٹرانگ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے افواج کو، اپنے اداروں کو جتنا مضبوط کر سکتے ہیں، ہمیں زیادہ سے زیادہ ان کو مضبوط کرنا چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ Thank you very much. زبیر صاحب صاحب، پریزیڈنٹ کاٹی صاحب اور ہمارے تمام موضوع مہمانوں کو السلام علیکم۔ سر 2-3 بجٹ کے حوالے سے فگر میں آپ سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ڈاکومنٹ ہے میڈیم ٹرم بجٹ اسٹریٹجی پیپر جو FBR نے ریلیز کیا ہے جون 2022 میں۔ اس کے مطابق ہمارا اس سال کا جو ٹیکس ریونیو ہے بجٹ کا، وہ تقریباً 7,100 ارب روپے پروجیکٹڈ تھا جون میں۔ اگلے سال ٹیکس ریونیو ہمارا ہوگا 8,500 ارب روپے، اور 2024-25 میں یہ ٹیکس ریونیو بڑھ کے 9,800 ارب روپے ہو جائے گا۔ اس ٹیکس ریونیو کے اندر جو ہمارا انٹرسٹ پیمنٹ کا چنک ہے وہ ہے اس سال کے لیے جو پروجیکشن ہے وہ 3,950 ارب روپے کی ہے۔ اگلے سال یہ انٹرسٹ پیمنٹ بڑھ کے 4,400 ارب روپے ہو جائے گی، اور 2024-25 میں یہ انٹرسٹ پیمنٹ 4,700 ارب پہ پہنچ جائے گی۔ اس میں بہت اہم بات یہ نوٹ کرنے کی ہے کہ جو ہمارا فارن لونز کے اوپر انٹرسٹ پیمنٹ ہے وہ صرف 225 ارب روپے ہے، جبکہ 3,750 ارب روپے کے برابر پیمنٹ ہم لوکل بینکس کو کریں گے انٹرسٹ پیمنٹ کی مدد۔ اب اس میں بڑا ہمبلی جو ہماری ٹیکس اتھارٹیز ہیں، ہماری فائنانس کے لیڈرز ہیں، ان سے یہ پوائنٹ ریز کرنا چاہتا ہوں کہ انٹرسٹ ریٹ 15% مینٹین کرنے کے بعد سب سے بڑا جو بوجھ ہے وہ ہماری گورنمنٹ کے اوپر خود پڑ رہا ہے کہ وہ 3,700 ارب روپے اس سال پے کر رہے ہیں لوکل بینکس کو انٹرسٹ کی مد میں۔ تو کیا وجہ ہے کہ اس کو ہم ری وزٹ نہیں کر سکتے؟ کیونکہ جتنا اضافہ انٹرسٹ ریٹ میں انٹرسٹ پیمنٹ میں ہو رہا ہے اتنا اضافہ ہمارے ٹیکس ریونیو میں کرنا پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے اکنامی پہ بہت زیادہ بوجھ پڑ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور پوائنٹر آپ کو دینا چاہوں گا کہ ہمارا اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ ڈیفینس بجٹ جو ہے اس میں بہت بڑا ابھی خرچ ہوتا ہے، لیکن اس ڈاکیومنٹ کے مطابق ہمارا بجٹ پہ جو ڈیفینس پہ خرچہ ہے وہ صرف 1,450 ارب روپے ہے، جبکہ اگلے 2 سالوں میں بڑھ کے 1,500 ساڑھے 1,500 ارب ہو جائے گا، جبکہ ایجوکیشن کے اوپر ہمارا جو خرچہ ہے تقریباً 1,300 ارب روپے ہے، جس میں فیڈرل اور پروونشل ملا کر، اور ہیلتھ کے اوپر 700 ارب روپے ہے۔ تو میں صرف پوچھنا ہی چاہتا ہوں کہ ہمارا اتنا جو اماؤنٹ ہے جو ہم ایجوکیشن پہ خرچ کر رہے ہیں، ہیلتھ پہ خرچ کر رہے ہیں، لیکن وہ ہمیں اتنا نظر نہیں آتا جتنا ہمیں ریٹرن ہماری ڈیفینس بجٹ میں نظر آتا ہے کہ ہم طیارے بنا رہے ہیں، جہاز بنا رہے ہیں، اور آرمامنٹس بنا کے دنیا بھر میں ایکسپورٹ کر رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہماری افواج ہمارا فخر ہے، ایک بہت ہی محدود اور مشکل ماحول میں رہنے کے باوجود وہ اس ملک کو بہت ہی اچھے طریقے سے ہمیں ہمارے لیے حال بنے ہوئے ہیں ہر قسم کے چیلنجز سے۔ کراچی نے بہت مشکل وقت دیکھا ہے، ایک ایسا بھی ٹائم تھا کہ ہم آفس سے جب پہنچتے تھے تو گھر فون کر کے اطلاع دیتے تھے کہ ہم خیریت سے پہنچ گئے۔ یہ سلام ہے پاکستان رینجرز کو اور ہماری پولیس کو، جس نے دن رات محنت کر کے اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے ہمارے ملک کو، ہمارے شہر کو محفوظ بنایا، اور بڑی حد تک ہمیں اس قابل کیا کہ ہم اپنی نارمل لائف گزار سکیں۔ تو ہمیں اپنی افواج کا، ہمیں اپنے اداروں کا ساتھ دینا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ جتنے بھی حالات ہوں ہم اس میں ان کی قدر کریں اور ان سے ہم محبت رکھیں۔ یہ ہماری ایک ریڈ لائن ہے کہ ان کو انگلی اٹھائی جائے یا ان کو کچھ پوائنٹ دیا جائے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کتنے محدود وسائل کے اندر رہتے ہوئے اور ہر مشکل میں، ہر مسئلے میں ہم پاک فوج کو آواز دیتے ہیں، چاہے سلطنہ ہو، سیلاب ہو، کوئی اور قدرتی آفت ہو، کوئی سوشل اکنامک مسئلہ ہو، ہماری پہلی اور اولین نظر جو ہے ہماری پاکستان آرمی کی طرف جاتی ہے۔ تو ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے اور ہمیں ان کا بھرپور ساتھ دینا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ تعلیم برادری ہر طریقے سے اس معاملے میں ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ تھینک یو۔ اور اس وقت
جو سیاسی طور پہ جو سیاسی انتشار ملک میں پیدا ہوا ہے ان کو بھرپور انداز میں کنٹین کرتے ہیں، جس کی وجہ سے شٹر کو اس وقت بہت زیادہ پریشانی اور دشواری کا سامنا ہے۔ ملک کی معیشت چلانے میں شٹر جو ہے وہ ملک کی سبھی بیک گراؤنڈ ہوتی ہے، جو آپ کی پوری انڈسٹری اور آپ کے جو معاشی نظام کو لے کے چلتا ہے اور ہم اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ اس وقت کورونا میں ویسے بھی ہم تمام اس کے بعد سیلاب نے ہماری بڑی صحیح فصل پوری کر دی تھی، اور اب جو سیاسی انتشار آیا ہے اس میں اب ہمارے پاس ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ جو سیاسی قائدین ہیں ان کو جو بزرگانہ کردار اس وقت ادا کرنا چاہیے تھا، اس وقت اس میں کمی نظر آ رہی ہے اور کوتاہیاں بھی نظر آ رہی ہے۔ ہم اس وقت معاشی طور پہ بحران کا شکار ہو چکے ہیں۔ اس وقت ہماری آپ کے توسط سے حکومت پاکستان سے ایک گزارش ہوگی کہ اس وقت اکنامک ایمرجنسی ڈکلیئر کی ہے۔ اس وقت معاشی بحران بہت شدید شدت اختیار کر چکا ہے، جس کے لیے ہمیں کم از کم کسی طریقے سے بھی معاشی طور پہ دوبارہ کھڑا ہونے کے لیے اکنامک ایمرجنسی ڈکلیئر کرنی چاہیے۔ ساتھ ساتھ شٹر پاور کی طرف سے میں یہاں اعلان کرتا چلوں، کل بروز جمعہ ہم 11 نومبر کو دوپہر 3 بجے پاک فورٹ سے ادارے جگدیشی کے لیے ٹمبر مارکیٹ سے ایک ریلی کی شکل میں کراچی کی تمام تاجر اور طالب علم انشاءاللہ ریلی کی صورت میں کل فورٹ کمانڈر آفس اور فائل شاڑ فیصل کے ان کے ادارے جگدیشی اور فورٹ سے جو ماڈل پلس کرنے کے لیے ماڈل پلس کرنے کے لیے ہم اپنی ریلی لے کے وہاں جائیں گے اور یادداشت پیش کریں گے پاک فورٹ کو۔ پاک فورٹ پاکستان کی بیک بون ہے، پاک فورٹ پہ ہمیں بالکل اعتماد ہے اور کوئی ملک بھی بغیر فوج کے سروائیو نہیں کر سکتا۔ میں کل عراق سے واپس آیا ہوں، میں 8 دن عراق میں تھا، میں نے وہاں پہ بغداد، کربلا، نجف اشرف، وہاں پہ میں زیارتوں میں جو ہم گئے ہیں ہمارے ساتھ پاکستان کے بہت لوگ شامل تھے، ہم نے وہاں پہ جو لوگوں کے حالات دیکھے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ کوئی گلی کوئی کوچہ ایسا نہیں جہاں پہ آپ کسی طرح سے بچوں سے یا خواتین سے بچ کے گزر سکیں جو کہ ہاتھ پھیلا کے کسر پڑتی کی حالت میں گزارا کرنے اور لوگوں کو زبردستی بیچارے بھیک مانگنے میں مجبور ہیں۔ صرف اور صرف ہم نے یہ چیز دیکھی کہ ہم نے اپنی فوج کو کمزور کیا، اپنی معیشت کو تباہ کیا، آج وہ ملک بحران کا شکار ہے۔ ہم پاکستان کے لیے دعا گو ہیں کہ پاکستان اس بحران سے بچے۔ ہم اپنا جو اول دستی کا کردار کراچی کی تاجر برادری، پاکستان کی تاجر برادری کر سکتی ہے وہ کرتی رہے گی اور اپنا فرض ادا کرتے رہے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ۔ ریسیشن کا دور ہے اور تقریباً دنیا کی تمام بڑی معیشتیں جو ہیں وہ تمام ریسیشن کے دور سے گزر رہی ہیں، اور ہماری معیشت تو چونکہ ہم ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹری کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں کہ وہ ان پر نربھر کرتی ہے اور اس کے اوپر اس کا بہت دار و مدار ہے۔ تو ایک بہت بڑا پریشر پاکستان کی انڈسٹری کا اس وقت بین الاقوامی معیشت کا ہے، جس کی وجہ سے ہم آلریڈی ہماری ایکسپورٹس تقریباً 30% ڈاؤن ہونے کا خدشہ ہے اور ہو رہی ہے تیزی سے۔ اور اس کے بعد اگر اندرون خانہ ہم اس جنگ کے اندر اس ایسی جنگ میں جس کے اندر ہم آپس میں دست و گریباں ہو جائیں گے تو میرے خیال سے ہمیں حاصل کچھ نہیں ہوگا اور تباہی کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوگا۔ تو میری گزارش ہے ان تمام سیاسی قوتوں سے، ان تمام لوگوں سے جو اس سچویشن میں اپنا کردار ادا کر سکیں کسی بھی حوالے سے، چاہے وہ میڈیا ہو، چاہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے وہ ہماری سیاسی قوتیں ہوں، چاہے وہ ہمارے یوٹیلیٹیز کے ادارے ہوں، کوئی بھی جو کہ اس جگہ حالات میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے، تو اس سے ہماری گزارش ہوگی کہ خدا را آگے آئیے، ایک دوسرے کو سمجھائیے کہ یہ وہ حالات نہیں ہیں جس میں لڑائی لڑی جا سکتی ہے ایک دوسرے سے، اور جو کوئی بھی سیٹ پر ہوتا ہے اس وقت اس کو یہ خیال نہیں ہوتا اور وہ ہمیشہ وہ سیاسی قوتیں جو روڈ پر نکلی ہوتی ہیں ان کو برا کہتا ہے۔ تو آج جو سیٹ پر ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے، ایک ایسی مثال جو معیشت کرنی چاہیے کہ جس کے اوپر روڈ کے اوپر نہیں بلکہ اس کو شدید سے معاملات حل کر لیے جائیں تاکہ اس کا امپیکٹ ہماری معیشت پہ نہ آئے۔ اور یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، ہماری اس ریسیشن کی وجہ سے ہماری ان امپلائمنٹ تیزی سے بڑھ رہی ہے، فیکٹریوں سے لوگ روز یقین کریں اتنا برا لگتا ہے کہ کسی کو ہم یہ کہہ دیں کہ آج ہمارے پاس کام نہیں ہے یا ہم ان کو بے روزگار کر دیں۔ یہ ایک ایسے ویٹیلیٹر پہ معیشت جا چکی ہے جس پہ ہم کو بہت تیزی سے سوچنا پڑے گا
اور بہت جلد سوچنا پڑے گا. تو ونس اگین فراز بھائی کا شکریہ کہ انہوں نے ہمیں بلایا, اور اللہ کرے کہ اس فصلیں کہتے ہیں کہ کوئی ایسے بندے کو فصلیں اترے جسے اندیشہ زوال نہ, تو اللہ کرے اس دعا کے ساتھ میں اختتام کروں گا. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. میں ریکویسٹ کروں گا